نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم نماز کے بعد کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی تاکید کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس عمل کی طرف توجہ کریں ہر حال میں، چاہے نماز میں ہوں، چاہے نماز کے بعد ہوں یا دیگر اوقات میں، جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ انس فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، پورا پورا پورا، یعنی پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب۔ یعنی آپ سوچئے کہ حج عمرہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے، جس میں مال بھی انوالو ہے، آپ کے ایفرٹ بھی، آپ کا گھر چھوڑنا بھی، سب کچھ۔ لیکن اگر آپ کو ایک مصلی پہ بیٹھ کے اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا تو اور کیا چاہیے؟ صرف بات ہے اپنے نفس کو منانے کی، اپنے دل کو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی، اور ایک دفعہ آپ نے شروع کر لیا، اور اگر نہیں ہو پا رہا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ذکر میں آگے ہوتے ہیں وہ درجات میں بھی بہت آگے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، فالسابقون السابقون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مفردون کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ذکر میں دل میں بھی یاد ذکر کہلاتا ہے، زبان سے کچھ بولنا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، نماز، یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے، اور نہ صحابہ ایسا کرتے تھے، نہ صبح کی نماز میں، نہ عصر کی نماز میں، نہ دیگر نمازوں میں، بلکہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ اپنا چہرہ اصحاب کی طرف کر لیتے، یعنی پلٹ کے واپس بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے اور ان کو سکھاتے تھے۔ یعنی اذکار اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دعائیں زیادہ سے زیادہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتے تھے، اور جو اذکار ہوتے تھے جیسے تسبیحات ہیں یا صبح شام کے اذکار ہیں یا باقی اذکار ہیں، وہ بعد میں کر لیتے تھے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اسی طرح دیگر اذکار جو ہیں۔ اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یعنی زیادہ مستحب ہے۔ اگرچہ دعا بھی کر سکتے ہیں، یعنی منع نہیں ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبر الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا نماز کے پیچھے، تو اس سے مراد نماز کے بعد بھی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار شیشے کو صاف کرنے کے بعد اس کو چمکانے کی طرح ہے، یعنی نماز میں آپ نے اپنی صفائی کر لی، اور اب بعد کے اذکار کے جو آپ کو اور زیادہ چمکا رہے ہیں۔ نماز نور ہے، یہ دل کو صاف کر دیتی ہے، دل کو روشن کر دیتی ہے، جیسے کہ شیشے کو صاف کیا جاتا ہے،
اور نماز کے بعد ذکر کرنا ایسا ہے جیسا کہ شیشے کو چمکایا جاتا ہے۔ فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خارج نہ کرو، گیس پاس نہ کرو، تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وضو کی حالت میں سورج نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اپنے لیے بھی ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ امت کے نیک لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ روزہ کھلنے سے پہلے سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے، دعائیں کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے لیے کچھ پلان اس طرح کریں کہ جمعے کا دن اور ہم کم از کم رمضان کا مہینہ عصر کا وقت جو ہے اس سے پہلے پہلے اپنے کام ختم کر کے مصلی پہ بیٹھے یا کرسی پہ بیٹھے یا لیٹنا چاہتے تو لیٹ جائیں، کیونکہ پہلی آیت یہی بتائی گئی تھی نا کہ آپ کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے، جس بھی پوزیشن میں آپ کرنا چاہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں، اور اس میں تسبیح کیجئے، حمد و ثنا کیجئے اللہ تعالیٰ کی، اور دعائیں مانگیے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں دعاؤں کا اتنا پیارا ذخیرہ ہے، جو مسنون اوتھینٹک دعائیں قرآن و سنت سے ہم نے جمع کی ہیں۔ اگر زبانی یاد ہے تو بہت ہی اچھا کہ دل لگا کے زبانی پڑھے، اور اگر زبانی یاد نہیں تو ان کو کھول لیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے، اور صرف پڑھتے نہ جائیں۔ اس وقت کوئی قرات کا وقت نہیں ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے۔ دیکھ دیکھ کر اس طرح پڑھیں دعا کو جیسے آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جب لوگوں کی باتیں تکلیف دے تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں۔ فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پھر قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے، اور قبل الغروب سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تہجد کی نماز ہے، اور مغرب بھی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں، اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر، اور اس کے علاوہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا اہتمام کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں، تسبیح نہیں کرتے، جبکہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے۔ یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے۔ مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وَإِدْبَارَ السُّجُودِ کی۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں۔ دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں، کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے، یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں۔ اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت بھی پڑھیں، اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری توجہ میں ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، ہمارے علم میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔
یعنی عربی کے محاورے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں. جس سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ. اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نیند سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نماز کے لیے اٹھیں تو تسبیح کریں، اور نماز میں بھی تسبیح کریں. اور اسی طرح تسبیح کے دو اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں، اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں بھی تسبیح ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات میں بھی تسبیح کریں. اور اس سے مراد رات کی نماز، رات کی تسبیح ہے. جیسے بیڈ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے. نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے. ادبار النجوم کے بھی 3 معنی ہیں. ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں، کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی. اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی 2 رکعات بھی لی گئی، اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے. ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے، جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں. ہاں، دنیا کے کام 2-3 طرح سے ہی ہوتے ہیں. یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، آپ کچن میں چلے جاتے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، آپ اپنا ذکر جاری رکھیں. یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں، تسبیح جاری رکھیں، ذکر جاری رکھیں. اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھیں. یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. اسی طرح سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو، یعنی اپنے دنیا کا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو. یعنی اپنے بزنس آورز میں بھی، اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات پڑھو، اور اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اسی طرح حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا. یعنی باپ دادا کو یاد کرنے، ماں باپ کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو. کیونکہ انسانوں کی یاد انسانوں کو دکھی کرتی ہے، لیکن اللہ کی یاد دلوں کے اطمینان کا باعث بنتی ہے، دلوں کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ تمام عبادات کے بعد ذکر کا حکم ہے، تسبیح کا حکم ہے، تکبیر کا حکم ہے. اسی طرح نماز کے بعد خاص طور پر، یعنی نماز پڑھتے ہی اٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے اور سستی نہیں ہونی چاہیے.
بعض لوگ سلام پھیرتے ہی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل تراویح میں جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، تو بس فرض نماز پڑھی، آیت الکرسی کا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ جلدی سے سنت کا ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھنے بیٹھ گئے تو سنت رہ جائے گی، امام صاحب تراویح شروع کر دیں گے۔ تو سوچتے ہو کہ جب گھر سے نکل ہی آئے اللہ کی یاد کے لیے تو کم از کم مسنون مستحب طریقے سے ہی ہم ساری عبادات کریں تاکہ وہ دل کو پھر اطمینان بھی نصیب ہو۔ بہرحال ایک نماز کے بعد فوراً اگلی نہیں شروع کر دینی چاہیے، اس کے بیچ کے وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نماز کی جگہ بیٹھے رہتے تھے، اور فجر ارلی شروع کرتے تھے، اندھیرے میں شروع کرتے تھے، اور فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے رہتے۔ سماک بن حرب کہتے ہیں میں نے جابر بن سمرہ سے عرض کیا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت زیادہ، میں بہت بیٹھتا رہا ہوں آپ کے پاس۔ آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا، پھر جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا، تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے؟ اشراق کے نوافل۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان ہوں، میں زیادہ بزی ہوں، میرے بہت کام ہے، میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے؟ نہیں، یہ صرف نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو پہلے تم اٹھے ہو تہجد کے لیے، پھر تم نے پڑھی نماز اور پھر پڑھے اذکار، اور اب تم پھر بیٹھ کے اور انتظار کرو، اٹھو کچھ اور کام کرو، اچھا میرا وہ کام بھی ہے، میرا وہ کام بھی ہے، اور اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ذکر میں کوتاہی کر جاتے ہیں، جبکہ مستحب یہی ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر چاہے آپ تلاوت قرآن کریں، چاہے آپ صبح شام کے اذکار، یہی وقت ہے ان کا سورج نکلنے سے پہلے، اور حفاظت کے لیے جو پڑھتے ہیں وہ انہی اوقات میں پڑھے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی اور ذکر، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی تفسیر کا لیکچر سن سکتے ہیں، اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی سبق یاد کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ذکر کی قسم کی آپ اس وقت میں تسلی کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ جو شخص اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر نفل پڑھ کے اشراق کے اٹھے تو اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد کے اذکار سکھائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے دین، دنیا، آخرت کے سارے مسائل حل ہوں گے اور ایک پرامن پرسکون زندگی بسر کریں گے اگر ان اوقات کی آپ قدر کر لیں، کیونکہ جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کو گنوانا نہیں چاہیے، ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ آپ صبح فجر کے وقت مثلا اگر رمضان میں ہر روز ایک سپارہ پڑھتے ہیں، آدھا سپارہ فجر کے بعد پڑھ لیں، آدھا سپارہ عصر کے بعد پڑھ لیں، تو اس طرح بیلنس بھی ہو جائے گا، آپ کا دل نہیں گھبرائے، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ اتنا آزاد منش ہے کہ وہ کہیں ایک جگہ بیٹھنے کی قید قبول نہیں کرتا، وہ بار بار ہمیں کہتا ہے اچھا فون چیک کر لو، اچھا وہ کر لو، وہ کر لو، اور توجہ یکسوئی سے ہمیں ذکر اذکار نہیں کرنے دیتا۔ تو اس کو ٹیم کرنے میں، اس کو ڈسپلن کرنے میں وقت لگے گا، لیکن ونس ایک دفعہ آپ عادی ہو گئے، آپ نے اس گھوڑے کو قابو کر لیا، آپ نے اس کو بٹھا لیا، جیسے بچے کو بٹھانے میں مشکل ہوتی لیکن جب بیٹھ جاتے پہ بیٹھ جاتے، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ گھڑیاں بڑی پر لذت ہو جائیں گی، آپ ان گھڑیوں کو انجوائے کریں گے، آپ کا اور زیادہ دل چاہے گا کہ کاش یہ اور لمبی ہو جائے، اچھا روزہ کھل گیا، اوہ ابھی تو میرا یہ بھی اور یہ بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمان لائے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا،
یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی خطاب فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کوئی آپ کا نام لے کے آپ کو بلاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایمان کے واسطے سے یا ایمان کے آپ کے تعلق سے آپ کو پکار رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ تو اس سے دل میں ایک بات تازہ ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اب اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس ایمان کی وجہ سے کرنا کیا ہے؟ جو حکم اس آیت میں دیا جائے گا اس کو ہم نے ماننا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو فرض کے درجے میں ہے، اور جو عبادت فرض ہوتی ہے اس کو ہر صورت پورا کرنا ہوتا ہے، اس میں پھر اپنی مرضی نہیں ہوتی، اپنی چوائس نہیں ہوتی، یعنی ہر حال میں اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو سب کو پتا ہے نا کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے عام معنوں میں؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق کیا جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، یعنی جو بھی کوئی کام کرے اس میں نیت بھی اچھی رکھے، اچھی نیت سے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور دوسرے یہ کہ اس کا طریقہ بھی صحیح رکھے، اور خاص طور پر وہ عبادات جو اس نے فرض کی ہیں ان کو سنت کے مطابق کرے۔ تو اس طرح یہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مختلف عبادات کرنے کو کہا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عبادتیں صرف مال سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے زکوٰۃ، عشر۔ کچھ صرف بدن سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے نماز۔ اچھا، بدن سے جو تعلق رکھتے ہیں سو روزہ بھی آ جاتا ہے جی۔ اور کچھ میں بدن اور مال دونوں لگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حج۔ ٹھیک ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف رک جانا ہے، سٹاپ، ادھر ہی رک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آگے نہیں جانا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ رکنا پڑتا ہے۔ روزے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ رکنا پڑتا ہے۔ کس کس چیز سے رکنا ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے رک جانا ہے، اور جنسی خواہشات کے پورے کرنے سے رک جانا ہے، اور زبان کے غلط استعمال سے رک جانا ہے، جو پہلی دو چیزوں سے بھی زیادہ مشکل کام رکنے کا۔ میں بات کر رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان کاموں سے جن کے کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا، اور ان کاموں سے جن سے اس نے رکنے کا حکم دیا۔ تو کچھ لوگ کرنے والے کام کرتے جاتے ہیں لیکن رکنے والے کاموں سے رکتے نہیں ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، جو تجارت ہے اس میں دھوکہ دینا، پیسے زیادہ لے لینا، چیز کم تول کے دینا، خراب چیز بیچ دینا، اور سود کا لین دین، حرام کمائی کے دیگر طریقے۔ تو بہت سے لوگ اس سے نہیں رکتے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں، اور اسلام کے نام پر یہ ملک لیا گیا تھا، لیکن ہم خود ہی اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جو کچھ ہماری کتاب کہتی ہے ہم اس کے مطابق کرتے نہیں ہیں، اور جن چیزوں سے ہماری کتاب ہمیں روکتی ہے وہ ہم اس سے رکتے نہیں ہیں۔ ہماری گھریلو زندگی ہو، ہماری معاشرتی زندگی ہو، تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ پھر تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاری، ہماری عبادتوں میں خلل آ گیا۔ تو روزہ ان عبادتوں سے متعلق ہے جن میں انسان کو رک جانا ہوتا ہے، اور اس میں انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مال خرچ کرنے کی بجائے جسمانی کام آسان ہوتا ہے، مال دینا انہیں مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، انہیں جسمانی عمل مشکل لگتا ہے، کچھ کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن مال دینا آسان لگتا ہے۔
کچھ لوگوں کے لیے پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن پسندیدہ چیز سے ہوتا ہے، یعنی اگر ان سے کہنا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے دو، وہ کیا کریں گے؟ خوشی سے دے دیں گے، یہ کرنا آسان ہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ عقیدہ کھانے جاؤ، مثلاً چاکلیٹ سے رک جاؤ، یا اور کوئی بھی چیز جس کی ہمیں ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے، تو وہ ان کے لیے مشکل ہے۔ لوگوں کو کھلانا آسان لگتا ہے، ڈائٹنگ کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ اسٹرینثs ہیں۔ کچھ لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے اچھے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، کچھ کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طرح کی عبادتیں ہم پہ فرض نہیں کی، بلکہ مختلف طرح کی عبادات ہم پہ فرض کی ہیں۔ کہیں ہمارے نفس کا امتحان ہے، کہیں ہمارے کھانے پینے کا امتحان ہے، کہیں ہمارے پہننے اوڑھنے کا امتحان ہے، جیسے مسلمان عورت کے لیے حجاب کا حکم ہے، کہیں ہمارے لیے نماز کا، کہ کچھ لوگوں کو نیند اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ سو کے نہیں اٹھ سکتے صبح فجر کے وقت، اور ان کی نماز چلی جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا کوئی ایک نماز پڑھتا، کوئی دو پڑھتا ہے، سارے نہیں پڑھتے۔ اس کی بڑی نحوست ہوتی، اور ہر گناہ جو ہے نا وہ ایک مصیبت لاتا ہے، یہ یاد رکھیں، زندگی میں پریشانیاں لائے گا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اچھا کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، انہیں اس دنیا میں بھی اچھائی ملے گی، یہاں بھی ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ لہذا ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جا رہے ہیں، اور عبادات امتحان کا ایک ذریعہ ہے کہ کون کرتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے، اور اچھا کام کون سا اچھا ہوگا؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا یا ہم وہ کر رہے ہیں تو اس میں ہماری نیت بھی اللہ کی رضا ہو اور اس کا طریقہ بھی درست ہو۔ اگر طریقہ ٹھیک نہیں تو وہ آسان عمل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آپ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن روزوں کے احکام آپ کو معلوم نہیں کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس سے مکروہ ہوتا ہے، کب روزہ کھول سکتے ہیں، کب رکھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ احکامات نہیں پتا اور غلطیاں کر رہے ہیں، تو وہ عبادت پوری نہیں ہوگی، اس میں نقص رہ جائے گا۔ تو روزہ کیا ہے؟ دراصل روزہ کا لفظ عربی زبان میں سیام اس کے لیے آتا ہے، سیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور سیام کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت بجا لانے کا نام روزہ ہے۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کرنے والا ہے، یہ بڑا فائدہ دینے والا ہے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اور اس آیت میں بتایا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پچھلی امتیں جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور قومیں ہیں، ان کے ہاں بھی روزہ پایا جاتا تھا، انہیں بھی روزہ رکھنا ہوتا تھا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ مدت کے لحاظ سے یا وقت کے لحاظ سے وہ ہماری ہی طرح ہو، اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے، اگر ہم شوال میں رکھیں اور رمضان میں نہ رکھیں تو ہماری عبادت نہیں پوری ہوتی۔ عبادت تو اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ فرما برداری کرتے ہیں اور آپ رکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے اپنی مرضی چلانی ہے یا اپنی عقل استعمال کرنی ہے، مثلاً عقل کیسے استعمال کرنی ہے کہ آپ کہیں کہ گرمیوں کے روزے بڑے لمبے ہوتے ہیں تو میں گرمیوں کی بجائے سردیوں کا ایک مہینہ رکھ لوں گی، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر قضا ہو گئے ہیں آپ کی کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بچے کی پیدائش کی وجہ سے، تو وہ قضا آپ گرمیوں کے روزوں کی سردیوں میں رکھ سکتے ہیں، وہ ایک ایکسپشنل کیس ہے، لیکن عام طور پر نہیں۔ روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ پوچھنے لگے اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نماز، آپ نے فرمایا بہت اچھا جواب ہے، اس کے بعد کون سی؟ لوگوں نے کہا زکوٰۃ، فرمایا بہت خوب،
اس کے بعد کون سی؟ لوگوں نے عرض کیا رمضان کے مہینے کے روزے. آپ نے فرمایا بہت خوب، یعنی ایسے ہی ترتیب بنتی ہے. اور یہ اسلام کا 1/3 ہے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ. حدیث میں آتا ہے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی روزے سے آپ کو جو حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا، میں کچھ اور کر لوں. نہیں، اگر آپ ایک صحت مند انسان ہیں تو آپ کو رکھنا ہی ہوگا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے. ڈھال کا کیا مطلب ہے؟ جو آگ سے بچانے والا ہے. اور قلعے کا کیا مطلب ہے؟ کہ شیطان سے آپ کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک روزہ تو ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، جہنم سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، لہٰذا اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. اور وہ انعام جو اللہ تعالیٰ خود دے وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھیں، پتلے ہونے کی نیت سے نہیں، کیونکہ بار بار دن میں ایسے خیال آتا ہے نا اچھا شکر ہے رمضان آ رہا ہے، کم کھائیں گے شاید کچھ وزن کم ہو جائے. اس خیال کو فوراً جھٹک دیا کریں کہ نہیں، میں نے وزن کم کرنے کے لیے روزے نہیں رکھنے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے. کیونکہ جس کام میں نیت ٹھیک نہ ہو وہ کام اللہ کیا قبول نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چیز بالکل پسند نہیں جو اس کے لیے نہیں کی گئی اور کسی اور کے لیے کی گئی ہے، یہ اس کو بالکل پسند نہیں. تو ہمیں بھی پھر کیا کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی نہیں کرنا، ہمیں بھی پسند نہیں، اور ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا، ثواب کی نیت کرنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ثواب کی نیت کا کیا مطلب ہے، ہم بس اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں. لیکن ہمیں حدیث سے بتایا گیا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے، یعنی جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم ثواب کی نیت ضرور کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے اس کا بدلے میں ثواب چاہیے. اچھا جب یہ ہوگا نا کہ ثواب ملے گا تو پھر مشکل بھی آسان لگتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ ہے نا کہ اگر اس کو کوئی چیز مل جائے یا جس چیز کو وہ چاہتا ہے وہ مل جائے تو پھر اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ مختلف کام کرتے ہیں، جیسے کوئی بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، فرنیچر بناتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے اس میں. اگر اس کو یہ ہو کہ نہ یہ کسی نے خریدنا ہے اور نہ اس سے مجھے کچھ وصول ہونا ہے تو وہ بنائے گا نہیں. اسی طرح باقی بھی سارے کام. لیکن جب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا بناؤں گا تو اتنے کا بک جائے گا، تو یہ چیز اس کو موٹیویٹ کرتی ہے اور اپنے کام میں خوبصورتی لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے انسان. جب ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں اور اللہ نے مجھے اس پہ اجر دینا ہے، تو پھر میں اس روزے کو سنبھالوں گی بھی. اچھا کیسے سنبھالیں گے روزہ اپنا؟ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک کر. مثلا کس چیز سے منع کیا گیا؟ جی زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں. تو اس رمضان اگر آپ کو یہ لیکچر یاد رہے کہ ہم گئے تھے ایک استقبال رمضان کا لیکچر سننے اور اس میں ہمیں ایک نصیحت کی گئی تھی، اور وہ میری نصیحت آپ سب بہنوں کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی. پورا مہینہ اپنے اوپر سخت چیک رکھنا ہے کہ میں نے کسی سے سخت بات نہیں کرنی، میں نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی، میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، میں نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا. یہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہی ہوتا ہے. میں نے کچھ ایسا کام نہیں کرتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کرتے لیکن دوسرے آپ کو ٹریگر کر دیتے ہیں. بچے خاص طور پر ہماری کمزوری، ان کے ساتھ ہم بہت زیادتی کر جاتے ہیں. اور رمضان میں کبھی ان کو روزہ رکھا لے تو اور تنگ کرتے ہیں، کب کھلے گا کب کھلے گا، اور آپ کو بس جواب نہیں ہوتا اس میں. تو آپ نے اس پورے رمضان پورے مہینے اس بات کی ٹریننگ لینی ہے اپنے استاد آپ بن کے کہ میں نے منہ نہیں کھولنا، میں نے اس رمضان غیبت چھوڑ دینی ہے، میں نے اس رمضان بچوں کو ڈانٹنا چھوڑ دینا ہے، میں نے اس رمضان اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. کیونکہ بعض خواتین ہوتی ہے نا وہ بہت چڑھ چڑھ کے بولتی ہیں. اب آپ ایک طرف نماز اور تہجد اور پتہ نہیں کیا کیا اور درس بھی دینے جاتے ہیں، الوداع میں کام کرتے ہیں، لیکن ہسبینڈ کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، تو پھر یہ نیکی ہے. تو رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے
ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں مثالیں دے رہی ہوں آپ کو، جس کی عام طور پر کمپلینٹس آتی رہتی ہیں، تو مثالیں دے رہی ہیں. اب اگر ایک مہینہ آپ نے چغلی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، بدتمیزی نہیں کی، بچوں کو نہیں ڈانٹا، تو کیا ہوگا؟ مہینے کے بعد آپ کی اصلاح ہو چکی ہوگی. اور یہی اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ روزے کس لیے فرض کیے جا رہے؟ لعلکم تتقون. تتقون کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ تقوی سے، وقایا سے. وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ کرنا، بچنا، پرہیز کرنا، چھوڑ دینا. تو رمضان میں ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، کھانا حلال ہوتا ہے ہمارے فریج میں رکھا ہوا، ہم آرام نہیں لاتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر باقی ریلیشنز بھی، لیکن حرام چیزیں پھر کیوں کنٹینیو کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی انسان بھوکا پیاسا رہے، سارا دن بھوک پیاس رکھے کہ جی میں روزے سے ہوں. تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ لیکچر یاد رہے تو آپ نے اس سال اپنے رمضان میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کی پریکٹس کرنی ہے، اور اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے کہ نہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا تھا نا کہ کوئی بات ہمیں ایسی کر جاتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم اسے ٹکا کے جواب دیں، اور ہمارے پاس جواب ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جواب نہیں ہوتا. پھر ہم کیوں رک جاتے ہیں؟ روزہ رک جانے کا نام ہے. میں کھانے پینے سے رکی ہوئی، مجھے لڑائی سے بھی رکنا ہے، مجھے آگ بھڑکانے سے بھی رکنا ہے، مجھے فساد کریٹ کرنے سے بھی رکنا ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کو تاکیدن کہہ رہی ہوں، اس ثواب کی نیت سے روزہ رکھنے کہ ہمیں اس پر ثواب ملے گا. کیونکہ روزے کا اجر اللہ کی ذمہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا دے گا بندے کو. دنیا میں بھی جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ آپ کو کچھ دیتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں؟ دل کھول کے دیتے ہیں. اللہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ جب کسی کو کچھ دے گا تو کتنا دے گا؟ ان گنت، اور اتنا خوبصورت کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اور وہ آپ کے دل کو بھی اچھا لگے گا. اچھا، دنیا میں ایک کم از کم میرے ساتھ ہوتا ہے، جب میں کوئی بہت خوبصورت، بہت قیمتی، بہت ایسی چیز دیکھتی ہوں تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ یہ اتنی مہنگی، اتنی زیب و زینت والی، میرے خیال ہے میں نہ استعمال کروں، میرے مزاج کے خلاف. یہ دنیا میں ہم ایسے لوگ ہیں کہ جن چیزوں پہ بعض اوقات خوش ہوتے ہیں لوگ، ہم اس پہ بھی خوش نہیں ہو سکتے. اس کے پیچھے بھی وجوہات ہوتی ہیں. انسان سوچتا ہے کہ یہ دنیا کی اٹریکشن اگر میں اس میں پڑ گئی تو پھر اس کی کوئی حد لمٹ نہیں ہے، پھر انسان اسی راستے پہ آگے اور سے اور سے اور آگے چل پڑتا ہے. لیکن جب آپ بڑے سے بڑا بھی گھر بنا لیتے ہیں اور بڑے سے بڑی چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں اور سارا دن انہی کی خاطر میں لگے رہتے ہیں، اور اگر آپ سے کہا جائے آئیں دورہ قرآن میں چلے تو آپ کہتے ہیں وقت نہیں ہے، وہی گھر کے کام بہت ہیں. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں گھر کے کام بہت ہیں، گھر کے کچھ کام تو ضروری ہے، کرنا ہی چاہیے، لیکن ہم نے گھروں میں کچھ غیر ضروری کام بھی ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا وقت ان میں چلا جاتا ہے. آپ گھر میں جتنے زیادہ ڈیکوریشن پیس رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو صفائی کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا، اتنی زیادہ آپ کو ان کی کیئر کرنی ہوگی. ایک چیز ہے تو ایک کی حفاظت کرنی پڑے گی، دو ہے تو دو کی کرنی پڑے گی، تین ہے تو تین. کام بڑھ گیا نا، کم ہوگا تو کم. آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہوئی، امریکہ میں جا کے رہنا شروع کیا انہوں نے. تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اور مصروفیات کیسی، آپ نے گھر کا کچھ سامان لے لیا کہ نہیں لیا، کیسے سب. تو کہنے لگی کہ آج میں ایک سیل پر گئی تھی تو بہت طبیعت میری خراب رہی، سارا دن میں بے چین رہی ہوں. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ پتا چلا کہ وہاں پر اسٹیٹ سیلز ہوتی ہیں. اسٹیٹ سیل یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا شخص فوت ہو جاتا ہے جس کے کوئی انہیریٹرز نہیں ہوتے، یعنی مثلاً اس کے بچے نہیں ہیں یا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے کہ جو اس کا سامان لے لے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ باپ فوت ہوتا ہے تو چیزیں بچوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور اگر صحیح نہ ادھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. یا تو یہ حالات ہے. وہاں کیا حالات ہے؟ وہاں لوگ عام طور پر بچے پیدا کرنا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری عیش و عشرت میں خلل آتا ہے، ہم نے زندگی میں جو اپنے گولز اور ایمز بنائے ہوئے ہیں تو ہمیں بچے نہیں چاہیے. چائلڈ فری لائف، آزاد، ہم عیاشیاں کریں، حتیٰ کہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ کو پتہ نہیں، اچھا سنا ہو، وہ کہتے ہیں ہمیں مفت میں لڑکیاں مل جاتی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ویڈ لاک کہتے ہیں، شادی کو کہتے ہیں ویڈ لاک.
کہ آپ کے اوپر پہ لاک لگ گیا کہ آپ بس ایک عورت کے ساتھ زندگی بسر کر. کرسچینٹی میں ویسے بھی ہے نا کہ ایک ہی شادی کر سکتے ہیں اور پھر طلاق بھی نہیں ہے اور